خطرناک چڑھائی پہ ہم چڑھ رہے ہیں. سردی تو لگے گی مگر بوٹ اتار کے چلیں، چونکہ 5-6 مرتبہ گرنے کی وجہ سے گھٹنوں نے زمین کے ساتھ، برف کے ساتھ اپنے طاقت کا موازنہ کر لیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہے، اسی پگڈنڈی پہ چلنا ہے. ان مشکلات کے باوجود کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے 10 ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل 225 ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیز کو رجسٹر کر لیا. اس کے بعد 1 فروری 2023 کو ای ٹی آئی گلگت بلتستان اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے درمیان 225 ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیز کے آڈٹ انسپیکشن اور اجلاس عام بلانے کے لیے ایک MOU سائن ہوا، جس پر سیکریٹری کوآپریٹو کی طرف سے رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹرار اور سر رجسٹرار کوآپریٹو کو ٹاسک دیا گیا، جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے سٹاف نے ایک نئے جذبے کے ساتھ آڈٹ انسپیکشن اور اجلاس عام بلانے پر کارروائی شروع کی. 10 ڈسٹرکٹ میں 225 سوسائٹیز پر کام شروع کیا اور تقریباً 95% کام مکمل ہوا. اس سلسلے میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کو بھی رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹرار اور سرجیکل رجسٹرار صاحب کی طرف سے کام کی نوعیت سے متعلق ٹریننگ دے دی گئی اور ایک افیشل کو 5 ٹیموں کی ٹیم لیڈ بنا کر 30 جون 2023 تک کم از کم 80% کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا. رحمت شاہ کوآپریٹو انسپیکٹر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں فارمرز کی معاشی پوزیشن اور عام جو دوسرے عوام ہیں ان کی معاشی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے گلگت بلتستان میں 227 ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی رجسٹرڈ کی ہے ASF اور ETI افراد کے تعاون سے. اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے رجسٹریشن کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ خود فصلوں کو اگائیں اور خود فصلوں کو کاشت کریں اور یہاں کے لوکل جو میوجات ہیں ان کو عام نیشنل مارکیٹ میں، پھر اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو متعارف کروائیں اور ساتھ ہماری پیداوار بھی متعارف ہو اور یہ اچھے ریٹ پہ بکے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو مناسب قیمت پہ یہ پیداوار ملے. 227 سوسائٹیز کے علاوہ اس وقت 3 ریجنل فارمرز آرگنائزیشن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے رجسٹر کی ہیں اور یہ ریجنل فارمرز آرگنائزیشنز تمام جو ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے، ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی کرتی ہیں. پھر ان کے اوپر پروونشل لیول پہ کراکرم فارمرز نیٹ ورک کو رجسٹرڈ کیا ہے اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ان تمام سوسائٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے اور ان کا سالانہ اجلاس عام بلاتا ہے. ان کے آپس میں جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 رولز 1927 کے تحت ان کی نگرانی کرتا ہے اور ان ڈسپیوٹ کو حل کرتا ہے. اس وقت تقریباً 3000 سے زیادہ ملازمین جو کوآپریٹو سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں ان کے چولہے بھی اسی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے سوسائٹیز کے رجسٹریشن کی وجہ سے وہ چولہے جلتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے گلگت بلتستان کی حکومت سے بھی ایک بے روزگاری کے ایک بڑے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے. تو انشاءاللہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ، رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی، سیکریٹری کوآپریٹو سوسائٹی، ڈپٹی رجسٹرار، سرکل رجسٹرار اور جتنے بھی نیچے ہائی آفیشلز ہیں وہ اپنی اس خدمت کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں گے تاکہ گلگت بلتستان میں ایک زرعی انقلاب بھی آئے، ایگریکلچر کے فیلڈ میں یہ کام وسیع ہو جائے تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی معاشی پوزیشن مستحکم ہوگی. ابھی پورے GB میں گھوم کے ہم نے دیکھا اور پورے GB میں ایسا کام ہوا ہے، ایسا اچھا کام، بہتر کام ہوا ہے. افاد، ETI اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں کو شاید یہ ان کے لیے ایک بڑا کریڈٹ ہوگا اور لوگ دعائیں دیں گے.